سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، یہ موضوع بہت ہی خاص، بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ محبت اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ تو براہ مہربانی اس ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، 10 منٹ کی انشاءاللہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھیں گے، میری اسپیچ کو سنیں گے، میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اچھی طریقے سے پیش کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو محبت کرتا ہے، انشاءاللہ بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو عورتیں جا رہی تھی، ان کی گود میں ان کا ایک بچہ تھا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک بھیڑیا آیا اور ان دو عورتوں میں سے ایک عورت کا بچہ وہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو جس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا تو اس عورت نے دوسری عورت کے بچے کو اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے اور تیرے بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ دعویٰ اس عورت نے کیا کہ جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا، تو اس نے کہا کہ تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے، یہ میرا بچہ ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی دربار کے اندر حاضر ہوئی، تو جس عورت نے ظلماً زبردستی دوسری عورت کا بچہ لے لیا تھا، تو اس نے بڑی جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے کہہ کر تو اس نے اس بچے کا کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کا بچہ نہیں تھا۔ تو دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی اور پورا کا پورا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چھری لے کر آؤ۔ وہ چھری لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک عورت اٹھا لے، دوسرا ٹکڑا دوسری عورت اٹھا لے۔ تو جس کا بچہ تھا اس کی ممتا جوش میں آئی، تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا تھا، اگر پھر بھی اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ اس کو ہی دے دیں، یہ اس کا بچہ ہے۔ بے شک یہ ممتا کی محبت تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ گوارا کیا کہ کم سے کم یہ زندہ تو رہے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ٹائم یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ اس عورت کو دیا جائے جس کا بچہ تھا۔ یہ محبت اس بات کی دلیل تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے جس نے کاٹنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس ممتا کی محبت سے اس بچے کی ماں کو پہچان لیا۔ اس سے اللہ کو پہچانو، کیونکہ اللہ کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی ہم سے کسی کو بھی نہیں۔ ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ کسی کو ذرا سی تکلیف دینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے ہر قانون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے تو باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو باپ کے اوپر کتنی اذیت پہنچتی ہے، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے اس قانون میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کسی کو حقیر کمتر نہ سمجھے۔ اللہ کی رحمت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس کے بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے، حتیٰ کہ مومن کو اگر پاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس چیز کا بھی اجر کا وعدہ ہے۔ یعنی حقوق کی جتنی رعایت اسلام کے اندر ہے وہ باقی کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ملتی۔ انسان کو بے ضرورت کی تکلیف پہنچانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رحمت تو مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن اپنے دشمن اور کافروں کے ساتھ بھی بے ضرورت ایذا رسانی بھی اللہ نے حرام قرار دے دی۔ اپنی دشمنوں اور کافروں کو بھی بے ضرورت ایذا، بے ضرورت تکلیف پہنچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ کافر پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی کافر ہے اور وہ اس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ بھوک کی حالت کے اندر مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ اس کا بھی حساب دیں گے۔
اور اسی طرح اگر جنگ ہو رہی ہو، مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہے اور کافر کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ کی چیز نزدیک ہے، مگر اگر کافر سلنڈر کر لیتے ہیں، اگر وہ اپنی ہار کو مان لیتے ہیں، تو اس حالت میں بھی آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ میرے رب العزت کے قانون ہیں انسانیت پہ۔ یہ سب کیوں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بے تحاشا محبت اور بے تحاشا رحمت انسانوں کے اوپر ہے۔ مومن اور کافر تو بہرحال انسان ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کرتی ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ جس جانور کی سواری کرتے ہیں تو آپ اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے تو باتیں بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے موقع کے اوپر سواری اونٹ کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، تو اگر ضرورت کے مطابق، اگر ضرورت کے علاوہ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنے اولاد سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، دفتر جاؤ، آفس جاؤ، کاروبار پہ جاؤ، دیہڑی پہ جاؤ، مزدوری پہ جاؤ، جا کر کچھ کما کر لے کر آؤ، اور جاؤ صبح جاؤ اور شام کو کچھ کما کر آنا، اور تاکہ میں تمہیں دیکھوں، پھر جا کے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندے سے متوجہ، اس کی رحمت کے نیچے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف آؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ وقت اس کو بلاتے ہیں، اور 5 وقت اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے دربار کے اندر آئیں تاکہ یہ میرے طرف متوجہ ہوں، میری محبت کے اندر آئیں، میری رحمت کے اندر آئیں۔ آؤ بندو میرے ساتھ باتیں کرو، آؤ بندو میری یاد کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ باتیں اور سرگوشیاں اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے تخلیق کائنات ہوئی، وہ میدان جہاد کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت بھی حکم ہوا کہ صفیں باندھ لو، آدھی لوگ صفیں باندھ کر میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں، میرے ساتھ نماز میرے طرف متوجہ ہو جائیں، نماز کے اندر مشغول ہو جائیں، اور کچھ لوگ ان کی حفاظت کریں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی کو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور نماز کی شکل کے اندر آ جائیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں صرف غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی محبت کے اندر آنا ہے۔ جو اللہ کی محبت کی طرف آتا ہے پوری دنیا اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا پوری دنیا اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن مر جانا ہے، اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر کسی کو موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہے، اللہ نے بڑی مختصر سی زندگی دی ہے، بڑی مختصر سی زندگی دی ہے، اس وجہ سے دی ہے کہ میرا بندہ مختصر سی زندگی گزار کے میرے حکم کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر زندگی کو گزار لے اور کامیاب ہو کر آ جائیں، اور آخرت کے اندر میرے مہمان خانے کے اندر آ کر رہے۔ جو اللہ تعالیٰ میزبان ہو اور ہم مہمان ہو تو کیا خیال ہے؟ تو میرے بھائی، اس کے لیے سب کوشش کریں، اللہ کی خلقیت کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر مغن ہو جائیں۔ اس طرح سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنا احسان آتے۔ آنکھوں کا دیکھنا ہے، زبان کا بولنا ہے، کان کا سننا ہے، دل کا دھڑکنا ہے، خون کا رگوں میں دوڑنا ہے، ہاتھ کا کام کرنا ہے، پاؤں کا چلنا ہے۔ کتنی اللہ کے احسانات ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ تو میرا بھائیو، اللہ کی محبت کے اندر ڈوب جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔